یہ جو عدالتی کارروائی ہے، عمران خان کے کیسز ہیں، عمران خان اپنے وکلا کو ہٹا رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا انہیں بھی ہٹایا، کچھ اور وکلا بھی چینج کیے تھے، تو کیا عمران خان اپنے وکلا کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں جو وکیل ان کا کیس لڑ رہے ہیں؟ ایک اور کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کی طرف آتا ہوں، کہ عمران خان کے کیسز کو جو عدالت میں ہیں ان کو موقع مل رہا ہے، پراپر ٹائم مل رہا ہے، پراپر وقت مل رہا ہے سر، تاکہ عمران خان قانونی جنگ لڑ سکیں؟ بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ 24 نومبر کا جو مارچ ہوا تھا تب تک تو مجھے موقع مل رہا تھا خان صاحب سے ملنے کا، تو ابھی یہ 2-3 مہینے شاید ہو گئے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں مل سکا، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور نہ جو میرا جو لائر کا بیک گراؤنڈ ہے، لیگل ٹیم کا ایک طرح سے حصہ میں رہا ہوں، تو مجھے موقع نہیں مل سکا۔ جب تک میں جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا اور کیسز کی پروسیڈنگز بھی، کچھ کیسز تو سلمان صفدر صاحب دیکھ رہے ہیں، ان پہ خان صاحب کا بڑا ٹرسٹ ہے۔ کچھ کیسز وہ دیکھ رہے تھے سلمان حکیم راجہ صاحب، بلکہ انہوں نے جو توشہ خانے کا کیس کیا تھا میں ساتھ ہی ان کے کھڑا ہوتا تھا اور میں سارا دیکھتا تھا۔ میں بڑا مترف ہوا جس طرح انہوں نے بڑی جانفشانی سے وہ توشہ خانے کا نہیں، عدت کا کیس، عدت کیس، اور سلمان راجہ صاحب بڑا اچھا انہیں لڑا۔ اب فیصل بھائی جو ہیں، فیصل چوئی صاحب، وہ مین کیسز میں تو لائر نہیں تھے لیکن کچھ کیسز میں وہ تھے۔ اب خان صاحب ان سے کس چیز پہ مطمئن نہیں تھے، کیوں چینج کیا، اس کے بارے میں کچھ زیادہ رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں آپ کی عرض کیا نہیں جا سکا، لیکن چینج خان صاحب نے ہی کیا ہے کیونکہ راجہ صاحب نے یہی بتایا ہے، سلمان حکیم راجہ صاحب نے، کہ فیصلہ جناب عمران خان صاحب کا اور بشرا صاحبہ کا ہے جو انہوں نے کچھ چینج اس میں کی ہے۔ باقی فیصل صاحب نے جب تک وہ رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ باقاعدہ لڑتے رہے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، جیل انتظامیہ سے بھی وہ خان صاحب کے لیے لڑتے رہے، کوشش انہوں نے کی ہے، میں ان کی کوشش سے انکار نہیں کرتا، لیکن ایگزیکٹلی کس کیس میں کس بنیاد پہ ان کو ہٹایا گیا ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں۔ جی، میں نے آپ سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ آپ مطمئن ہیں عمران خان کے جو کیسز عدالت میں ہیں ان کو وقت مل رہا ہے، قانونی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، ان کے کیسز کو پٹیشن جو بھی ہے وہ کو ٹائم مل رہا ہے پراپر سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو میرا پتہ ہے میں اسٹریٹ بات کرتا ہوں، اور اکثر اپنی جماعت کے بھی کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بعد میں اسی بات پہ آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ایسی ہے کہ میں اس پہ بغیر لگی لپٹی رکھے سیدھی بات کروں گا کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ اپنے وکلا کی نہیں میں بات کر رہا، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم ہونے تک امید تھی، 26ویں آئینی ترمیم ہونے تک امید تھی کہ عدالتوں سے کوئی انصاف ملے گا۔ 12 یا 13 نومبر کو خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں اڈیالہ میں، ابھی احتجاج نہیں ہوا تھا 24 کا، کرائے پہ ان کی اہلیہ بھی تھی، بشرا صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خان صاحب کو یہ بات کی کہ خان صاحب یہ سامنے کیس پروسیڈنگ چل رہی تھی، تو میں نے ان کو اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان عدالتوں سے اب زیادہ امید نہیں ہے، اور جو احتجاج ہے میں نے ان کو کہا کہ احتجاج 9 فروری کا ایک اہم دن تھا جو ہم نے مس کیا، اس دن احتجاج کی کال دے دینی چاہیے، یہ میں نے ان کو کہا۔ خان صاحب نے مسکرا کے مجھے کہا کہ یار میں اگر خود باہر ہوتا تو میں احتجاج کی کال دے دیتا۔ ان کو پھر میں نے کہا کہ کوئی بھی طریقے سے جس میں ڈیل نہ ہو، بغیر ڈیل کیے ہمیں آپ باہر چاہیے، آپ کو باہر آنا چاہیے، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ قوم کو لیڈ کیجئے۔ تو اس وقت ابھی 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی، تو جو اڈیالہ کے اندر عدالت تھی اس میں سے تو مجھے امید نہیں تھی، لیکن کم از کم ہائی کورٹ لیول پہ کچھ کیسز میں ریلیف میرٹ پہ خان صاحب کو ملا، اس میں عدت کیس بھی تھا، جس میں القادر کیس بھی تھا، اس میں سلمان صفدر صاحب نے بڑا اچھا لڑا، عدت کیس سلمان راجہ صاحب نے بڑا اچھا لڑا۔ تو جب یہ 26ویں آئینی ترمیم اب ہو گئی ہے اپنا ڈاکٹر صاحب، اب مجھے میں معذرت کے ساتھ بطور وکیل بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہائی کورٹس اور بڑی عدالتوں سے بھی اب مجھے زیادہ امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جتنا یہ ہو گیا ہے سارا، جس طرح سے ججز کو لے آئے ہیں، سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیا گیا ہے، اس میں پینل آ گیا ہے، ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد میں جس طرح چینجز ہو گئے ہیں، 6 ججز کے لیٹر کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور ایشو ہے، اندر بھی مسئلے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو عدالتی سٹرکچر سے
मैं बजाते खुद ज्यादा पुरुमीद अब नहीं हूँ।